بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجنا محمد اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رابطہ نصیب فرمایا۔ خدا تعالیٰ کے انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری میں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعظیم کی دعا کے لیے، نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی تعالیٰ نے ہمارا پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لطف کیا ہے کہ زمانے کی تمام تر گمراہیوں کے باوجود، زمانے کی تمام تر سختیوں کے باوجود، اور یہ زمانہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے، نفس پرستی کا زمانہ ہے، ان تمام گمراہیوں کے باوجود خدا تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر امام حسین کی محبت قرار دی۔ جہاں اربوں انسان آج کی گمراہی سے دوچار ہیں، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، مکر و فریب کے اندر مبتلا ہیں، خدا تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کے صدقے میں ایسی جگہ آنا نصیب کیا جو امام حسین کے نام پر بنی ہوئی، امام حسین کے نام پر عزاداری تشکیل پاتی ہے۔ اس کی اپنی برکات ہیں، اس کی اپنی نورانیت ہے۔ ایک بار پھر اللہ کے حضور اس دعا کے لیے کہ ہمیں مرتے دموں تک سید الشہداء کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ سید الشہداء کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص وہ لوگ جو زیارات کے لیے سید الشہداء کے روضے کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان سب کی زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی نورانیت سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے پروردگار انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔
وسلم نے دین مبین کے اندر جتنے بھی احکام صادر فرمائے ہیں اس میں خدا تعالیٰ نے کبھی ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے، کبھی ہمیں اخلاق کا حکم دیا ہے، کہیں پر خدا تعالیٰ نے اور نصیحتیں کی ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا کے دین کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہدف ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نتیجہ ہے جو اللہ کے احکام سے ہمیں ملنا چاہیے۔ یعنی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ مثلا کوئی انسان اللہ کے دین کے اوپر عمل کرے، مثلا 10 سال 5 سال حد تک کم مدت اس نے اللہ کے دین پہ عمل کیا اور نعوذ باللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح تھا اور کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ایک دعا کے پیچھے، ایک ایک آیت کے پیچھے، ایک ایک عمل کے پیچھے خدا تعالیٰ نے کچھ دینے کا وعدہ کیا۔ اور بہت بڑا ایک معاملہ یہ ہے کہ کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ مجھے نصیب کیا ہونا ہے، مجھے اس سے حاصل کیا ہونا ہے۔ اور اگر تمام تر کلیت کے ساتھ سوچے تو وہ مقام کیا ہے جس مقام کے اوپر مثلا میں دین پر عمل کرتا رہوں گا تو پہنچ جاؤں گا۔ اب یہاں پہ مثلا جوان تشریف فرما ہے، زیادہ بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سوال سب کے لیے برابر کا اہم ہے کہ دین سے ہمیں ملنا کیا تھا۔ اب چند چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں، جو لوگوں کی زبانوں پر ہیں کہ بھئی دین سے ہمیں یہ مل سکتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چند ایام کے لیے جو موضوع ہمارے ذہن میں ہے وہ موضوع کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے۔ ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے کہ بہت سارے معاشرے ہیں دینی معاشرے ہیں، کچھ معاشرے ہیں جو بے دین معاشرے ہیں، ان میں دین نہیں ہے، کچھ معاشرے ہیں جو دینی معاشرے ہیں۔ سب کی ایک خواہش ہے کہ بھئی جو معاشرے دیندار معاشرے ہیں ان کا ان لوگوں سے فرق ہونا چاہیے جو بے دین معاشرے ہیں۔ اگر آپ کو میں اسی کراچی کے اندر کسی محلے میں لے جاؤں اور آپ سے میں کہوں کہ بھئی اس محلے کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کے سب یونیورسٹی پڑھے ہوئے ہیں، اور مثلا کسی اور محلے میں لے جاؤں اور آپ سے کہوں کہ بھئی اس محلے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان میں سے کسی نے مثلا اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اب ایک محلہ ہے جس میں کوئی اسکول بھی نہیں گیا اور ایک محلہ ہے جس کے اندر سب یونیورسٹی گئے ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیے آپ کے ذہن میں دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خود بخود انسان کہتے ہیں فرق ہوگا۔ ایک وہ جگہ ہے جو اسکول بھی نہیں گئے، ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جائیں گے ان لوگوں سے کہ جو مثلا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں ہماری اصطلاح میں۔ تو اگر دنیا کی تعلیم سے ہماری توقع ہے کہ لوگوں پہ اثر پڑے تو اللہ کی بندگی سے اثر پڑے یا نہ پڑے؟ اللہ کی بندگی سے تو یقیناً اثر پڑے۔ اگر ایک بچہ 10 سال 15 سال اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے بہت مختلف ہوگا جو 10-15 سال اسکول کالج نہیں گیا۔ اچھا آج کل کے اسکول کالجز کیسے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا تجربوں سے گزرے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسکول کالج گیا ہوا ہے، یونیورسٹی اس نے اٹینڈ کی ہے، 15-16 سال پڑھا ہے، اس کا تو فرق بہت بڑا ہوگا اس سے جس نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اب میرا جیسا آدمی طالب علم اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، بھائی جو 15-20 سال اللہ کی عبادت کر چکا ہو اس میں اس آدمی سے فرق ہونا چاہیے جس نے سب نہیں کیا، یا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ طبیعتاً فرق ہونا چاہیے۔ اچھا جب ہم پوچھتے ہیں بھائی وہ فرق کیا ہونا چاہیے تو کہتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی یہ تو وہ دین کے نام پہ کر لیا نا اس نے، یہ روزہ رکھتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، یہی تو اصل مسئلہ تھا کہ بھئی یہ آدمی روزہ نہیں رکھتا، یہ آدمی روزہ رکھتا ہے۔ اب بتاؤ اس کے علاوہ کیا فرق پڑا، اس کے بعد کیا فرق پڑا؟ مثلا یہ صبح کو اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ صبح کو نہیں اٹھتا، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ تمام نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ روزے رکھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ دعائیں بھی کرتا ہے، وہ دوسرا یہ سب نہیں کرتا۔ فرق کیا ہونا ہے؟
اگر یہ فرق نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ بھائی یہ کون سا اسکول کالج ہے جس میں 16 سال جاتا ہوں 15 سال جاتا ہوں فرق بھی نہیں بنتا پھر. اچھا اسکول کالج میں تو ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی فرق نہیں بن رہا چونکہ اسکول کالج خراب ہو گئے. دین کے بارے میں کیا کہوں؟ دین تو اللہ کا دین ہے. اگر اللہ کے دین نے کہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ظاہری طور پہ دیندار ہے، پھر بھی اس میں فرق نہیں ہے، تو اب میں کس کو الزام دوں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ بھائی ہم اس کے پیچھے کچھ تبدیلی لانا بھی چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے، یا یہی کرنے کے لیے کر رہے تھے. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، 1 وزٹ 2 وزٹ 5 وزٹ 10 دفعہ میں ڈاکٹر کو وزٹ کروں، کوئی مجھ سے پوچھے تمہاری بیماری صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، اور میں اس سے کہوں کہ بیماری کا سوال نہیں کرو، میں ڈاکٹر کے پاس ریگولر جا رہا ہوں، تو سامنے والا مجھ سے پوچھے گا پھر یہ ڈاکٹر کے پاس جا کیوں رہے ہو؟ وہ ڈاکٹر سے ملنے جاتے ہو کیا؟ کلینک دیکھنے جاتے ہو؟ پیسہ بھی لگا رہے ہو، فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں دینی طالب علم ہوں، دین کے بارے میں کوئی یہ سوال نہیں کرے گا ہم سے؟ کیا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی تم دین پہ عمل کرتے ہو، میں کہوں ہاں عمل کرتا ہوں، تو مجھ سے پوچھے گا دین پہ عمل کرنے سے تمہیں کیا ملا ہے، تو مجھے بالکل صحیح دقیق بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ مجھے ملا ہے. اب دیکھیے چند جواب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے دین پہ عمل کیا، میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، میں نے دین پہ عمل کیا، میں دنیا میں کامیاب ہو گیا. مثال کے طور پر کیا ہوا؟ تو وہ مثلاً یہ کہے کہ بھئی میں دین پہ عمل کرتا ہوں، دیکھو میرے گھر میں کوئی بیماری نہیں آتی، میں دین پہ عمل کرتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، میں دین پہ عمل کرتا ہوں، میرے کاروبار میں فائدے ہی فائدے ہیں، یہ دیکھو میرا کاروبار پھیلے چلا جا رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے. تو میں دیندار سے پوچھوں گا کہ دین کا یہ اثر یہی ہے یا کچھ اور ہے، یہی ہونا چاہیے یا نہیں، دین کچھ اور دینے آیا تھا. اچھا اب ظاہری طور پر تو بات بہت اچھی ہے، اور اگر میں ایک اور مثال اس میں اضافہ کر لیتا تو وہ معاملہ تھوڑا سا بعض لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہو جاتا. کہ مثال کے طور پر کسی سے پوچھیں بھائی آپ اپنے گھر میں یہ کام کرواتے ہیں، یہ پروگرام کرواتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ تو کہتا ہے اس سے برکت آتی ہے. پوچھو برکت آتی ہے مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے پچھلے سال اتنا کمایا تھا، اس سال اتنا کمایا. تو دین کا اثر کس میں دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کی ترقی میں دیکھ رہے ہیں، کمائی میں دیکھ رہے ہیں. میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں گا دین کا یہ اثر میں دین سے ڈھونڈوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل صحیح ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل صحیح ہے. مثلا وہ کہیں گے ہم فلاں جگہ پہ گئے، ہم نے ایک دعا مانگی، یہ دیکھو ہماری یہ مشکل ایسی حل ہو گئی. بات صحیح ہے، عوامی لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں صرف ایک بات اسی آدمی سے پوچھوں گا کہ مثلا اگر ایسا ہی ہے کہ دین سے یہ سب ہونا تھا تو مثلا جو لوگ شہید ہوتے ہیں یہ کیوں شہید ہوتے ہیں؟ بھائی اتنے اہل بیت کے چاہنے والے شہید ہو گئے، سختیاں جھیل جھیل کے شہید ہو گئے، خاندان عطرت و طہارت نہیں معلوم کتنی دیر اسارت میں رہے. اگر دین کا اثر یہ ہو کہ دنیا میں کوئی مشکل نہ آئے تو یہ جو اللہ کے منتخب ترین بندے ہیں ان پہ کیوں آتی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری جلا وطن ہوئے اپنے آبائی علاقے کے اندر جس کا نام ربضہ تھا، جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے وہاں پر احتمال قوی لوگ یہ کہتے ہیں، روایات موجود ہیں کہ انتہائی سختیوں کے اندر شاید فاقے کے عالم میں شہید ہو گئے، دنیا سے گزر گئے. اچھا اگر یہ آخر صحیح نہ بھی ہو، کوئی یہ کہے نہیں کسی اور طرح شہید ہوئے، کسی اور طرح دنیا سے رخصت ہوئے، تو انہوں نے جو زندگی گزاری وہ کیسی تھی؟ سختیوں کا مجموعہ. اہل بیت اطہار کی زندگی کیسی تھی؟ سختیوں کا مجموعہ. تو اگر ان کا دین جو کامل ترین دین تھا اس کا اثر
یہ تھا، تو ہمارا جو دین ناقص ہے اس کا اثر ہم دنیا میں دیکھیں، یہ صحیح ہے؟ تو یہ ایک بنیادی سوال ہمارے سامنے آتا ہے، تو کیوں ایسا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ کیوں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے دین کا اثر دنیا میں دیکھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ بہت سارے دیندار ظاہری طور پہ تو بہت دیندار ہیں، اعمال بھی دینداروں کے سے ہیں، شکل و صورت بھی دینداروں کی سی ہے، بہت سارے کام بھی دینداروں کے سے ہیں، صرف ایک مشکل ہے، ویلیوز میں دیندار نہیں ہے، اقدار میں، ثقافت میں دیندار نہیں ہے۔ اور یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ کوئی شخص صرف ظاہری اعمال سے گزر کر ثقافت تک پہنچے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کروں گا، اور میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں پورا وہ موضوع عرض کر دوں جس کے اوپر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ گزشتہ چند سالوں میں جو ہم نے یہاں مجالس پڑھی، ان میں ہم نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کے سامنے یہ عرض کریں کہ بھائی نماز میں ایک ظاہری عمل ہے، اس کے پیچھے ایک ثقافت ہے۔ اگر کوئی نماز کے ظاہری عمل کو انجام دے رہا ہے، اس ثقافت کو حاصل نہیں کر رہا، اصل کو وہ حاصل نہیں کر پا رہا۔ مثلاً کیا؟ مجھے یاد ہے یہاں پر عرض ہوا، بیان ہوا کہ بھئی ایک آدمی جب رکوع کرتا ہے تو اہل بیت کہتے ہیں کہ یہ رکوع کرنا یہ سوچ کر کرے کہ خدایا میں تیری راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ تو رکوع کی ثقافت کیا ہے؟ رکوع کی ثقافت ہے قربانی اور عیسیٰ۔ یہ رکوع کی ثقافت ہے کہ ایک آدمی رکوع کرتا ہے اور رکوع کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، سبحان ربی العظیم بحمدہ مثلاً 3 دفعہ کہا یا 7 دفعہ کہا، کھڑا ہو گیا۔ اب اس سے پوچھیں بھائی تم نے اس کی ثقافت حاصل کی؟ تو وہ ہم سے کہے گا یہ ثقافت کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟ تو ہم پوچھیں گے نہیں، اس کا ایک فلسفہ تھا، اس کی ایک حکمت تھی۔ اہل بیت نے کہا تھا کہ جب رکوع کرو تو یہ سوچو کہ میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ تو یہاں تک بات آئی تو یہ سمجھ لو کہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں شاید 80% باہر آ جائے۔ نہیں، یہاں تک بات نہیں آئی۔ بھئی آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کرنا ہے، جسم سے آپ نے سجدہ کیا اور زبان سے آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس کی ثقافت کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے، جس کو ہم لوگ محاورے میں کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، اس سر کو تسلیم کے ساتھ، سرنڈر کے ساتھ خم کر دینا زمین کے اوپر، اور خدا سے کہنا خدایا تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں، تیرا عبد ذلیل۔ اچھا، اگر کوئی سجدے پہ سجدے کرے اور اس حقارت کو جو بندہ خدا کے سامنے احساس کرے، اس کو احساس نہ کرے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے اس نے نماز پڑھی ہے، نماز کی ثقافت نہیں سیکھی۔ مثلاً کہتا ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے توحید۔ یہ توحید ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے فاعل نہیں سمجھتا کہ میں کچھ کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، میں محتاج محض ہوں، میں سوائے فقر کے محتاجی کے کچھ نہیں ہوں۔ اچھا، جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اس کو احساس کرتا ہے کیا؟ سب کو ملا لوں نا تو 80% میں نے کم کہا تھا، شاید زیادہ باہر چلے گیا۔ اچھا، اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گئے تربیت کے 2 درجے۔
ایک درجہ تربیت کا ہے جس میں ہم نے بچے کو، بڑے کو، اپنے آپ کو اس پہ کنونس کرنا تھا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، ایک۔ دوسرا تربیت کا درجہ تھا کہ ہم نے اس کو یہ بتانا تھا کہ نماز جو صحیح پڑھی جاتی ہے وہ کیسی پڑھی جاتی ہے، اس کے فقہی احکام کیا ہیں، تلفظ کیا ہونا چاہیے، رکن کون سا ہے، غیر رکن کون سا ہے، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ دو۔ تیسرا یہ تھا کہ ہم اس کو بتائیں کہ بھائی یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو اس کے پیچھے کچھ پیغام بھی ہیں، یہ پیغام حاصل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب اپنے آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ابھی یہاں پہ رکا نہیں ہے معاملہ، ابھی اگلی مجالس میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس کے پیچھے اور کیا ہوتا ہے، عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں یہیں پہ رک کے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی صرف جسم تک رہے، اس تربیت تک نہ پہنچے، مثلا ثقافت تک، مفہوم تک، فلسفے تک، تو کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی بہت بڑا نمازی ہو، اتنا ہی متکبر ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ اصل وہ نماز پڑھ کے یہ سمجھے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، باقی سب تو گناہ گار ہیں، چونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ سب جہنم میں جائیں گے اور میں وہ ہوں جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں۔ تو ایک تکبر ممکن ہے اس کے اندر آ جائے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھ رہا تھا تربیت بس اتنی ہے کہ جسم سے نماز پڑھنا، یہ سمجھ رہا تھا۔ اب اس کے آگے بھی کہانی ہے، تو اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہاں پر ہے کہ بھئی یہ جو اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے وہ کیا دینا چاہتا ہے؟ آیا اسلام ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ جسم کے عبادت گزار بن جائیں؟ اس کے پیچھے کچھ اور دینا چاہتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اس موضوع کے اوپر واپس آتا ہوں۔ ایک آدمی سے پوچھو بھائی تم دین پہ عمل کرتے ہو، تمہیں اثر کیا ملا؟ تو کیا کہا مجھے دنیا میں یہ کامیابی ملی، میرے بچے ایسے ہیں، میرا کاروبار ایسا ہے، یہ سب، یہ جملے صحیح ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، یہ ظاہر صحیح نہیں ہے، بظاہر یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے تھے ان کو اس کی نہ پرواہ تھی، نہ اس کو انہوں نے معیار بنایا، انہوں نے معیار نہیں بنایا۔ مثلا کبھی میں کہہ رہا ہوں، میں تو 34-35 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، کبھی آپ نے سنا کہ حضرت مالک اشتر نے امیر المومنین سے آ کر کہا کہ مولا میرے لیے دعا کیجیے گا، میں گھر خریدنے والا ہوں، مجھے گھر نہیں مل رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی آپ نے سنا مثلا حضرت سلمان فارسی نے آ کر امیر المومنین سے کہا ہو کہ مولا میرے لیے دعا کیجیے گا، مثلا میں فلاں بزنس شروع کرنے والا ہوں، اس میں ذرا کامیابی مجھے نصیب ہو جائے؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں۔ تو ہم کیوں پھر یہ کر رہے ہیں؟ اچھا کوئی یہ کہے یہ کرنا برا ہے، میں کہوں گا نہیں، برا نہیں ہے، اس کے اوپر رکنا برا ہے، اس کے اوپر رکنا برا ہے۔ اس کے اوپر رکنے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ نہیں سمجھا ہے دین آیا کیوں ہے، ابھی یہ پتہ نہیں چلا اس کو دین آیا کیوں ہے، چونکہ ساری دنیا اس کے پیچھے تھی مکاری کر کے، یہ بھی اس کے پیچھے گیا ہے دین کا نام لے کے، ہوا یہ ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے تھی، یہ بھی اسی کے پیچھے گیا ہے، باقی لوگوں نے بے دین کا راستہ لیا ہے، اس نے دین کا راستہ لیا، یہ ان سے ایک لحاظ سے بہتر ہو گیا، اس نے مکاری نہیں کی، اس نے گلا نہیں کاٹا، لیکن یہ بیچارہ سمجھ رہا ہے دین آیا اس لیے تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس بات کو بہت احتیاط سے ہمیں سمجھنا ہوگا، بہت باریکی کے ساتھ۔ اصلاً اسلام دین کے ذریعے سے کیا دینا چاہتا ہے؟ ایک بات، یہ جو دینا چاہتا ہے اس کے اسٹیجز کتنے ہیں، مرحلے کتنے ہیں؟ کیوں؟ ایک بندہ پہلے مرحلے کے اوپر رکا رہتا ہے، ساری زندگی وہیں کھڑا رہتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے کام کر دیا، میں نے تو معاملہ ختم کر لیا۔ تو مثلا میرے ساتھ خود ہوا ہے، مثلا کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم حج پہ بھی چلے گئے اور ہم زیارات پہ بھی جا چکے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ کم و بیش سمجھ لیجئے، مفہوم تو یہی تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کے بعد اسلام میں کچھ اور بچا ہے کیا؟ تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کل اسلام ہے، اب اس کے پیچھے کچھ بچا ہے اسلام میں؟
تو ہمیں اس کو دیکھ کے سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ٹائم لگانا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں اور کیا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی تربیت، اور اس کو کہتے ہیں اسلامی تربیت کے مراحل۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے اگلے چند دنوں کے لیے، وہ 2 حصوں میں مشتمل ہے۔ سمجھ لیجیے 3 اس کے اندر پیرامیٹرز ہیں، ایک اسلامی تربیت، دوسرا اس کے مراحل، اور تیسرا اس کے بنیادی اصول۔ تو ہم اسلامی تربیت کسے کہتے ہیں، اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں، اور اس تک پہنچنے کے، اس تربیت کو حاصل کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں، یہ ہم نے اجمالاً آپ کی خدمت میں چند دنوں میں عرض کرنا ہے۔ اجمالاً اس لیے کہ تفصیل تو پھر یقیناً چند دنوں میں ختم نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے بھی کہ شاید ہم کم علم انسان ہے، اتنی تفصیل ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگی، تو جتنی پتہ ہے وہ اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب آپ سے اس سلسلے میں ہمیشہ کی طرح ایک درخواست ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، اور درخواست یہ ہے کہ سننے پر اکتفا مت کیجیے گا۔ سنتے رہنا اور کچھ نہ کرنا سوائے بوجھ بڑھانے کے آپ کو کچھ زیادہ نہیں دے گا۔ تو کیا کریں، آپ کی خدمت میں اگر کوئی اصول بیان ہو، کوئی کارآمد بات ایک دن کی مجلس میں آپ کو سننے کو مل جائے، تو برائے مہربانی اس کو عمل میں لانے کی ضرور کوشش کر لیجیے گا۔ مثلا کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی چلیں ابھی تک جو باتیں ہوئیں اس میں آپ نے کون سی کارآمد بات کہی؟ چھوٹی سی ایک بات کہہ چکا ہوں، رکوع کا فلسفہ عرض کر دیا، سجدے کا تھوڑا سا بیان کر دیا، بحول اللہ کو کہتے وقت کیا سوچنا ہے یہ بتا دیا۔ اس پہ عمل کرنا ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ صبح کو کر لینا، کسی نے کوئی نافلہ پڑھنی ہو رات میں اس میں کر لینا، فجر کی نماز میں کر لو، کل ظہر کی ہوگی، پھر عصر کی ہوگی، پھر مغرب ہوگی، پھر عشاء ہوگی۔ اچھا اگر آپ نے یہاں پہ سنا اور کل یہاں تک آنے تک آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی سماعتوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہاں تک آنے کی زحمت کر رہے ہیں، آپ تبدیلی لانے کے لیے یہ زحمت نہیں کر رہے۔ ایک امکان ہے کہ آپ بھول جائیں، مثلا ابھی یہاں پہ آپ نے سنا ہے، سننے کی تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر نکلیں گے تو وہ ہمارے پاس ایک علمی قانون مشہور ہے، سائنٹیفک قانون ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان 1 گھنٹہ ایک بات سنے، اس کے 20 منٹ کے بعد 80% بھول جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ ایک تقریر آپ سنیں، باہر نکلیں تو 20 منٹ کے بعد 80% آپ بھول چکے ہوں گے۔ تو پھر میں درخواست یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اس کو اس 20% میں رکھ لینا، اس کو نہ بھول جانا، ورنہ آپ کے ذہن میں کیا رہ جاتا ہے؟ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں صرف یہ رہ جاتا ہے کہ مولانا نے ٹوپی کیسی پہنی تھی، ان کا ہاتھ کیسے ہل رہا تھا، ان کا سر کیسا تھا، اور پتہ نہیں ان کا موڈ کیسا تھا، یہ سب باتیں رہ جاتی ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ آپ یہاں پر تشریف لائیے، آپ در اہل بیت پر تشریف لائے ہیں، سید الشہداء کے نام پر آئے ہیں، اہل بیت سے سیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ ہم ان کے مکتب کے ادنا شاگرد ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری رکھتے ہیں کہ ان کے درس سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہو اس کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں سادہ اور سلیس زبان میں بیان کریں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں، سنیں، اس میں سے جو چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہیں اس کو حاصل کر لیں، اور پھر باہر جا کر اس پر عمل کریں، اور نتیجہ کیا نکلے؟ آپ بھی چند قدم قرب میں آگے بڑھ جائیں، ہمیں بھی قرب نصیب ہو جائے۔ کل ہدف اور مقصد یہ ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو اہل بیت کا قرب نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صلی اب یہ جو عمل ہے کہ جس میں ایک انسان ایک خاص مقام سے شروع کرتا ہے اور ترقی کرتا ہوا ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں تربیت۔ مراحل میں نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا آپ کی خدمت میں، کیونکہ پہلے تو یہی کنونس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی یہ بتائے کہ بھائی ابھی کچھ باقی ہے۔ اب خاص کر اگر کوئی میری جیسی عمر میں آ چکا ہو تو اس کو تو یہ سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی تمہیں کچھ کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا بھائی، جو تمہیں کیا پتا کہ کیا کرنا ہے، جو میں کر چکا وہ کر چکا اور اب آگے کچھ ہے ہی نہیں بقول ان صاحب کے کہ بھئی اسلام میں اب بچا کیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ نہیں بھائی بہت کچھ بچا ہے، ابھی آپ کی خدمت میں کچھ دنوں میں اور عرض کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہمیں صرف پڑھ کر لکھ کر سمجھ میں آیا وہ۔ دوسرا مسئلہ ہے یہ جو عمل ہے یہ ہے تربیت۔ اور تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ جیسے مثلاً اگر آپ نے کبھی آنکھوں سے دیکھا ہو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، مثلاً کسی ڈاکومنٹری وغیرہ میں دیکھا ہو کہ ایک آدمی ایک چلتے ہوئے پہیے کے اوپر مٹی کا ایک ڈھیلا رکھتا ہے اور مٹی کے ڈھیلے کے اوپر پانی ڈالتا رہتا ہے اور وہ پہیہ گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کے ڈھیلے کو بنا بنا کر کبھی پیالہ بناتا ہے، کبھی سرائی بناتا ہے، کبھی کوئی برتن بنا لیتا ہے۔ تو آپ ایک ڈھیلے سے شروع کرتے ہیں، ایک بامقصد برتن تک پہنچ جاتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ آپ شروع کریں نفس انسانی سے جو خام ہے، را میٹیریل ہے، اس کے اوپر محنت کریں۔ اچھا اب یہ جو برتن بنا رہا ہے کیا یہ کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی آدھے برتن تک پہنچا تھا اور کہے کہ میں ذرا سگریٹ پی کے آتا ہوں پھر دیکھتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، خراب ہو جائے گا۔ برتن بناتے بناتے وہ ایک ہاتھ سے موبائل اٹھائے یہاں بات کرنا شروع کر دے، دوسرے ہاتھ سے کچھ چلاتا رہے اس کو ایسے ہی، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مطلب؟ بھائی آپ برتن بنا رہے ہو، فل اٹینشن اس کو دینی پڑے گی، ساری توجہ اس کو دینی پڑے گی۔ کتنے ہی ماہر ہو جاؤ یہ ڈرامے نہیں چلیں گے اس کے ساتھ، یہ خراب ہو جائے گا۔ ذرا سا پانی کم کر دیا یہ کریک ہونے والا ہے، ذرا پانی بڑھا دیا یہ شیپ نہیں لے گا۔ ایک بات پوچھوں گا، ہماری نماز تربیت کرے گی؟ ہماری نمازیں ہماری تربیت کر لیں گی؟ یہ جتنی دیر برتن بناتا ہے، جتنی توجہ دیتا ہے، ہم اس کی آدھی اپنی نماز میں نہیں دے پاتے۔ اگر یہ ہماری طرح نماز پڑھنے کی طرح برتن بنائے نا تو دنیا میں کوئی برتن نہیں بنے گا، پھر سب ٹوٹ جائیں گے۔ اس خاطر نمازیں ہمیں انسان نہیں بنا رہی، اس خاطر ہماری عبادتیں ہمیں انسان نہیں بنا رہی۔ کیوں؟ تو ہم 10 کام کر رہے ہیں اور جس مہارت سے کرنا چاہیے تھا وہ مہارت مفقود ہے، یا خوش قسمت ہوں گے جن کے اندر کل مفقود نہیں ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، اور بہت کوئی خوش قسمت ہوگا جس کے اندر سب کچھ ہے، تو پھر وہ بن بھی جائے گا، پھر وہ بنتا بھی ہے، خدا اسے قبول بھی کرتا ہے۔ تو آپ صرف ایک بات کو دیکھتے رہیے، بھائی یہ جو تربیت ہے یہ کیسا عمل ہے؟ تو صاحب یہ پارٹ ٹائم عمل نہیں ہے، یہ لائف ٹائم عمل ہے۔ تو مثال کے طور پر میں صبح کو اٹھتا ہوں، مثلا نماز فجر کے لیے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ مثلا نماز فجر اور اس کے اطراف میں دے دوں، پھر 4 گھنٹے بریک، 5 گھنٹے بریک، پھر جب ظہر آئے گی تو دیکھیں گے اس سے برتن بن جائے گا؟ نہیں، یہ ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ روایتیں ہم سے کہتی ہیں ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ۔ ہم تو 5 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں، روایت کہہ رہی ہے ایک پلک جھپکنے کے لیے نہ چھوڑ مجھے میرے حال پر، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تربیت یہ عمل ہے۔ اب مثلا
چلو کوئی سنے اور کہے کہ بھائی مولانا یہ تو بہت ہی سخت ہو گیا معاملہ، واقعاً سخت ہے بھی سخت، تو کیا کم پر بھی کوئی کام چلے گا؟ ظاہر ہے خدا ہے بھائی، یہ ہمارے اسکول کالجز اور دوسرے کاروبار تھوڑی ہیں کہ مثلا کم کیا تو سبھی ختم ہو گیا، نہیں، خدا دے دیتا ہے، لیکن ایک کم از کم پہ لانا پڑے گا، کم از کم پہ لانا پڑے گا۔ کچھ لوگ اتنے عجیب ہیں اس معاملے کے اندر کہ وہ خدا کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، خدا کے سوا کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا سخت کام ہے، اس کو اصولی طور پہ عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا سخت کام ہے۔ مثلا وہ کیا کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی عمل انجام دے رہے ہو، کوئی ایک نیت کر لو، جو بھی عمل انجام دے رہے ہو اللہ کے لیے کرنے کی نیت کر لو۔ اب یہ ایک اور کام کی بات ہے، کوئی بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے مولانا کام کی بات کیا تھی آپ کی باتوں میں، تو ایک کام کی بات سنو۔ مثلا صبح کو میں نکلا، بالکل دنیاوی مثال دیتا ہوں، صبح کو میں نکلا اپنے بچی کو اسکول تک ڈراپ کرنے کے لیے، اس کی کوئی نیت کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں، اس کی بھی نیت کر سکتا ہوں۔ کیا نیت کر سکتا ہوں؟ خدایا تو نے مجھے ان بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے، ان بچوں کا محافظ بنایا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے تیری دی ہوئی اس ذمہ داری کو انجام دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ۔ غلط ہے یہ؟ صحیح ہے؟ صحیح ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر لو بھائی۔ میں یہاں پر نکلا، اب دیکھیں آپ کے سامنے، مثلا میں گھر سے نکلا مجلس پڑھنے کے لیے، میری نیت کیا ہے؟ میں کہوں گا اے سید الشہداء، میں نہ ہوتا تب بھی عزاداری ہوتی، میرے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن مولا یہ برکت میں لینا چاہتا ہوں، اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں، آپ مجھے اس عادت دے دیں۔ یہ نیت کروں غلط ہے؟ آپ بھی نیت کرو، دعا کرو میں بھی یہ نیت کرتا رہوں، کر لوں کہ بھئی اس میں اچھی بات ہے، آپ گھر سے نکل رہے ہو، مولا سے ایک نیت کر لو، مولا میں آپ کی عزاداری کے لیے بڑھ رہا ہوں، مولا میری اس عبادت کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر۔ نیت کر لو ہر کام کے لیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ غلط کام کرتے وقت جب سوچو گے اس کی نیت کیا کروں، خود دماغ کہے گا تم کام غلط کر رہے ہو، اس کی کیا نیت کرنی، کیوں کر رہے ہو، مت کرو۔ حتیٰ مثلا آپ اپنے بزنس کا حساب کتاب کر رہے ہیں، میں اپنے بزنس کا کام کا حساب کتاب کر رہا ہوں، اس کی بھی نیت کر لو، خدایا تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے حلال کمانے کی، میں اپنے حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرتا ہوں، خدایا قربتاً الی اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں کیا برائی ہے؟ صحیح ہے۔ اگر کوئی یہی کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ صبح سے شام تک خدا کے محضر میں، اس کی تربیت بڑی زبردست چل رہی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے پھر قربتاً الی اللہ، بزنس کرتا ہے پھر قربتاً الی اللہ، گھومتا پھرتا ہے سڑکوں پہ گاڑی چلا رہا ہے پھر بھی قربتاً الی اللہ۔ یہ تو بہت زبردست کام ہو گیا بھائی۔ تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں نیت صحیح ہو پھر کر سکتے ہیں، نیت صحیح ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ یہ اسلامی تربیت ہے۔ اسلامی تربیت ایک معنی میں ڈاکومنٹڈ اسکولز کالجز جو ہم لوگ کے یہاں ریگولر اسکول کالجز ہیں، اس کی محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ بھی اسلامی تربیت دیں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، چار چاند لگ جائیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں یہ ڈاکومنٹڈ اسکول کالجز، رجسٹرڈ اسکول کالجز نہ بھی ہوں، وہ تربیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی دنیا کی رسمی سرکاری تعلیم نہیں لے پایا، یہ تربیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اسلامی تربیت ممکن ہے۔ یہ تربیت کے بنیادی اصول ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں۔
بس تربیت کیا ہے؟ تربیت مسلسل توجہ کا ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے میں نے اور آپ نے پروان چڑھنا ہے، ہم نے بہتر سے بہتر انسان بننا ہے۔ اس تربیت کا ہدف دنیا ہے؟ نہیں۔ اس تربیت کا مقصد دنیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ دنیا چھوٹی سی جگہ ہے، اتنا بڑا عمل کرے کوئی انسان تھوڑی سی دیر کے لیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے تھے، آپ ایئرپورٹ لاؤنج کے اندر رکے مثلا آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے فرض کریں۔ اب فرض کریں کہ جو آپ نے ٹریولنگ کی اس کا کل خرچہ ہو ₹1,00,000 اور آپ ₹1,00,000 خرچ کر دیں لانچ کے اوپر، تو کوئی کیا کہے گا؟ کہے گا بھئی یہ کیا حماقت ہے، ساری ٹریولنگ کا خرچہ ₹1,00,000 اور لانچ کے اوپر ₹1,00,000 خرچ کر دیے، یہ کیا کیا؟ لانچ میں تو تم نے 1.5-2 گھنٹہ 4 گھنٹہ رکنا تھا، وہ جو ٹریولنگ تھی مثلا وہ 20 دن 25 دن کی تھی، اس کے سارے برابر کے پیسے لانچ پہ لگا دیے۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی نا، اب اور زیادہ کرتے ہیں، پوری ٹریولنگ کا خرچہ ₹1,00,000 اور لانچ پہ لگا دیے ₹4,00,000۔ تو کوئی کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی اس آدمی کو تو معاملہ ہی خراب ہے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے بھائی تو نے آخرت کے لیے کتنا لگایا؟ ₹1,00,000، اور دنیا پہ کتنا لگایا؟ ₹4,00,000۔ تو کوئی ہم سے پوچھے گا بھائی یہ لانچ کے اوپر ₹4,00,000 نے کون سی عقل مندی ہے، آخرت پہ کیوں نہیں لگایا؟ جبکہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ آخرت خالدین فیہا ہے، آخرت خالدین فیہا۔ تو بھئی اسلامی تربیت کا ہدف، اسلامی تربیت کا مقصد 50-60 سال ہے یا ابدی زندگی ہے؟ ابدی زندگی۔ 50-60 سال کی زندگی پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سیکھنے آیا ہو تو پڑے گا، کرنے آیا ہو تو پڑے گا۔ ایسی زندگی ملے گی جو کسی کو نہیں ملی ہوگی، بہت زبردست زندگی ملے گی۔ کس کو؟ جس کو یہ پتا ہو یہاں ہونا کیا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ذرا ایک بار پھر مل کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس مفہوم کی کئی روایات ہمارے پاس ہیں، کئی روایات ہمارے پاس ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں کچھ مانگنے کے لیے امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نادار ہوں۔ امام پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نادار نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو، تم محتاج نہیں ہو، تمہارے پاس بڑی دولت ہے، تمہارے پاس بہت کچھ ہے۔ وہ نہیں مانتا اور کہتا ہے نہیں مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور امام، آپ نے 10ویں دفعہ سنی ہوئی ہے، امام اس سے فرماتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ یہ جو ہماری محبت تمہارے دل کے اندر ہے اس کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا مولا یہ بیچنے کا نہیں ہے، یہ میرے نزدیک بیچنے کا نہیں ہے، اگر کوئی یہ مجھے خریدنے کے لیے لاکھوں بھی دے میں یہ نہیں بیچوں گا۔ امام نے فرمایا پھر اس کا مطلب ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت مہنگی چیز ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب اس سے میں ذرا سا ایک پوائنٹ نکالنا چاہ رہا ہوں۔ جو کربلا میں شہید ہو رہے تھے عاشور کے دن، یہ لوگ محتاج تھے یا غنی تھے؟ خوش تھے یا ناراض تھے؟ ایک معنی میں عرض کروں گا تھوڑا سا سخت، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، کسی کو برا لگے، ان کو اس قربانی میں مزہ آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا؟ ان کو بڑا لطف آ رہا تھا، یہ اس قربانی میں بڑا لطف لے رہے تھے۔
ہمارے پاس حتیٰ ایک روایت موجود ہے، ایک شخص نے عاشور کے دن برابر والے سے ایک مذاق بھی کیا، تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ اس نے کہا بات تمہاری صحیح ہے، لیکن اتنا نزدیک پہنچ گیا ہوں کامیابی کے کہ میرا دل خوش ہو رہا ہے، مجھے اپنے اوپر فخر ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا اچھا زندگی گزاری، اچھی زندگی گزاری، اتنی بڑی کامیابی مجھے ملنے والی۔ یہ لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، شاید ہم سوچ رہے ہیں کہ مثلا وہ بھوکے تھے اور پیاسے تھے، ظاہر ہے غم کی بات ہے، ظاہر ہے افسوس کی بات ہے، لیکن دل میں کیا تھے؟ دل میں مطمئن تھے، بے پناہ اطمینان تھا دلوں کے اندر، ایسا اطمینان تھا کہ ان میں سے کسی کو کوئی بھی چیز دی جاتی کہ اسے چھوڑے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ سید الشہداء تو خود جنت کا کہہ چکے تھے کہ جنت لے لو چلے جاؤ، جانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ اور میں اس بات کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ میرا خیال ہے طالب علم ہونے کے ناطے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اسلامی تربیت ہمیں کیا دینے والی ہے۔ اسلامی تربیت ہمیں بڑے گھر نہیں دینے کا وعدہ کر رہی ہے، شاید چھوٹا دے گی، شاید بڑا بھی ہو جائے۔ اصل اسلامی تربیت اس کو کنسیڈر نہیں کر رہی کہ ہم اس کو دنیا کے اندر بڑا گھر دیں گے یا چھوٹا گھر دیں گے، لیکن کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے ہم اس کو دل بڑا دیں گے، گھر کیسا بھی دیں گے، دل بڑا دیں گے۔ اس کو دولت مند بنائیں گے یا فقیر بنائیں گے؟ اسلامی تربیت یہ باتیں نہیں کر رہی دولت مند بنائیں گے یا فقیر بنائیں گے۔ اسلامی تربیت ایک بات کر رہی ہے ہم اس کو اندر سے بے نیاز کر دیں گے، اندر سے بے نیاز کر دیں گے۔ شہرت ملے گی یا نہیں ملے گی، اسلامی تربیت اس کا وعدہ نہیں کرتی۔ اسلامی تربیت کیا وعدہ کرتی ہے؟ کہتی ہے تمہیں اللہ کے نزدیک عزت ملے گی، دنیا میں شہرت ملے یا نہ ملے، اللہ کے نزدیک عزت ملے گی۔ یہ اسلامی تربیت دینا چاہتی ہے۔ اجمالاً آپ کی خدمت میں جو پچھلے سال 2 سال میں مجالس عرض ہوئیں، اس کے اندر ہم نے اخروی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا۔ اسلامی تربیت ہمارے ہمیشہ رہنے والے وجود کو ایک خوبصورت وجود میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اس دنیا کو خود بخود صحیح کر لے گی، اس دنیا کا کوئی پریشانی نہ اٹھائے۔ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہماری تربیت کی کمی ہے کہ ہمیں اس دنیا کا غم کھایا جاتا ہے، مجھے بھی کھایا جاتا ہے، لیکن یہ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ اگر ہم اپنی تربیت میں مضبوط ہوں تو یہ دنیا کا غم ہمیں نہیں کھائے گا، ہم لوگ اللہ کے سامنے سرخرو رہیں گے اور اس پہ بڑے خوش رہیں گے، اور یہ خدا متعال کا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ اجمالی موضوع تھا جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ بھئی اسلامی تربیت کیا ہوتی ہے، اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں، اور مراحل کو میں نے صرف ٹچ کیا آپ کے سامنے کہ بھئی ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے نماز کے پیچھے جو سیکھنا تھا وہ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ اب اس کے پیچھے 1-2 مرحلے اور ہیں، وہ انشاءاللہ وقت لے کر آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو مثلاً کوئی کہے بھائی کام کی بات کیا بتائی، تو 2-3 چیزیں نماز کے بارے میں بتائی تھیں، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ ایک بات نیت کے بارے میں کہی تھی، یہ تو پوری زندگی جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے اوپر تھوڑا سا محنت کیجیے گا۔ اب میں آپ سے ایک درود بھجوا کر کوئی ایک اور پوائنٹ سوچوں گا تاکہ آپ کی اس تشریف آوری کو عملی طور پر اور کارآمد بنایا جا سکے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ یہ جو درود بھجوانے کا عمل ہے نا، ایک کچھ لوگ تو اس کو وقت گزارنے کے لیے بھجواتے ہیں، جو ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے کہ کوئی صرف اس لیے درود بھجوائے کہ اس کو وقت گزارنا ہے۔ درود بھجوانے کا اصلی عمل کیا ہے؟ درود بھجوانے کا اصلی عمل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم خدا سے کہتے ہیں خدایا ہم بے بس ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتوان ہیں، دین تیرا ہے، بندے تیرے ہیں، ہدایت تو نے دینی ہے، ابلاغ تو نے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ سعادت دے دے کہ گلا میرا استعمال ہو جائے، اتنا لطف کر دے کہ ہمارا وجود بھی بیچ میں چینل بن جائے، بس اس راستے میں اللہ کوئی عنایت کر دے
4 جملے بلوا دے اور سید الشہداء کے سامنے سرخرو کروا دے، یہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو انسان درود اسی لیے بھجواتا ہے کہ خدایا کچھ سکھا دے، کچھ بتا دے۔ تو ایک کام سمجھ میں آتا ہے، مثلاً کیا بھائی تربیت کے نام پہ کام ہو رہا ہے، کیا اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اپنے اندر کسی کمی کو ڈھونڈا جائے؟ ہمارے اندر کمی کیا ہے؟ تربیت وہ کرے گا جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کوئی اس گمان میں بیٹھا ہے کہ میں سب سے صحیح ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر تربیت کیا کرے گا وہ؟ تربیت تو اس کو کرنی ہے کہ جو یہ سوچے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ انہی مجالس کے دوران جب ان مراحل کو بیان کریں گے تو یہ شاید اور زیادہ واضح ہوگا کہ بھئی کمی کہاں ہے، کہاں پر کمی ہے۔ لیکن اجمالی طور پر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لے لیں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تم اسلام کے راستے میں بڑھنا چاہتے ہو، تمہاری تربیت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، تو میں کیا سوچوں گا کہ کوئی کمی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا غور کریں۔ اپنے نقص اور عیب کو اس سے پہلے کہ خدا کے فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیں، میں نکال لوں پہلے، اس پر محنت کروں۔ اچھا ایک بات کنفرم ہے، اگلی مجالس میں عرض کروں گا، کچھ چیزیں ہم لوگوں کی ایسی چھپی ہوئی ہیں جو شاید ہم نے اپنے آپ سے بھی چھپا دی ہیں، لیکن ہیں، پڑی ہوئی ہیں، اور وہ دکھاتی بھی ہیں اپنے آپ کو، شاید ہم نے اپنے آپ سے بھی چھپا لی ہیں، فرشتوں سے نہیں چھپا پائیں۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن ہے جب سینوں میں چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ اچھا یہ سینوں میں چھپے ہوئے راز کیسے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا میرے جد امجد نے کسی زمین کے اندر کوئی خزانہ دفنایا تھا، وہ چھپا ہوا رہ گیا، وہ ظاہر ہو جائے گا۔ نہیں، یہ سینوں میں چھپے ہوئے ہمارے راز ہیں۔ اچھا وہ ایسا راز ہے کہ مثلا میں نے 20 سال کی عمر میں ایک گناہ کیا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا، وہ ظاہر ہو جائے گا۔ نہیں، اس سے زیادہ گہری بات ہے، یہ اس سے زیادہ گہری بات ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ انشاءاللہ۔ یہ کچھ اور معاملہ ہے، یہ اتنی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو میرے لیے بھی چھپا ہوا ہے، وہ اس وقت ظاہر ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خدا وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ یہ کوئی ایسا علم ہے جو خدا جانتا ہے اور ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو مراحل کے اندر عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصولی طور پر اسلامی تربیت آسان نہیں ہے، اصولی طور پر سخت کام۔ یعنی اگر کوئی دنیا میں پوچھے بھائی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ اوپر تک جانا بہت مشکل ہے۔ اسلامی تربیت آسان ہے یا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا؟ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا بہت آسان ہے، وہ بہت آسان ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی 5-6 سال کی ٹریننگ سے پہنچ سکتا ہے، پہنچ جاتے ہیں لوگ، بہت سارے کام کر کے پہنچ سکتا ہے۔ تربیت کیسی چیز ہے؟ تربیت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات آیت اللہ دستغیب جیسا آدمی کہتا ہے مجھے 40 سال لگ گئے، ان کا جیسا آدمی کہتا ہے مجھے 40 سال لگ گئے۔ اس کا مطلب ہے کوئی کام ہے۔ یہ دنیا میں پی ایچ ڈی کرنا آسان ہے یا تربیت کرنا آسان ہے؟ پی ایچ ڈی بہت آسان ہے، پی ایچ ڈی بہت آسان ہے، تربیت مشکل کام ہے۔ باقی سب آپ خود ہی سوچیں، کام مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، ایک بہت بڑی سپورٹ ہے ہمارے پاس، اور وہ سپورٹ یہ ہے کہ فائدہ ہمارے پاس یہ ہے، جو ہمیں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں
اہل بیت کی محبت سے نوازا ہوا ہے. ہمارے پاس یہ مدد موجود ہے، یہ ان کا دیا ہوا. نہیں معلوم اس میں کس کا ہنر ہے. آیا مثلا ہمارے بزرگوں نے کوئی دعا کر لی ہے جو ہمیں لگ رہی ہیں، خدا ہمیں کسی امتحان میں ڈال رہا ہے اس وجہ یہاں تک لایا ہے، خدا نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اس لیے ہمیں یہاں لے آیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمیں ایک بات پتہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے بہت قیمتی. یعنی اگر دنیا میں کوئی پہلے در در کی ٹھوکریں کھائے اور پھر یہاں پہنچے تو ہمارا تو آدھا کام خدا نے ویسے ہی آسان کر دیا، اور اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایک اور بڑا کرم کیا ہے پروردگار عالم نے، صرف در پہ کھڑا نہیں کیا ہے، صرف ماننے والا نہیں بنایا ہے، محبت بھی ڈالی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی ہوتا ہے جو کسی سیاسی جماعت کو مانتا ہے، سیاسی جماعت کو مانتا ہے سپورٹر اس کا، محبت نہیں ہوتی، تعلق بس رسمی سا ہوتا ہے. خدا نے اگر ہمیں اہل بیت کے در پہ کھڑا کیا ہے، اس نے رسمن نہیں کھڑا کیا، رسمن یہاں تک نہیں لے کر آیا ہے، دلوں کے ساتھ لایا ہے، روح کے ساتھ لایا ہے. کیا نشانی ہے اس بات کی؟ 1400 سال کے بعد تو کوئی کسی پہ نہیں روتا، کوئی نہیں روتا. یہ خدا نے پتہ نہیں کیا کر دیا. میں نے کہا نا کوئی وعدے کیے ہیں یا تو خدا نے کچھ نوازنے کا ارادہ کیا ہے، پتہ نہیں خدا نے متعال نے کیا عمل انجام دیا ہے کہ لوگ جو شاید اپنے ماں باپ پہ اتنا نہ روئے ہوں بلکہ قطعاً نہیں روئے ہوں گے، وہ اہل بیت پہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ اہل بیت کے غم پہ گریے کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتا یہ ہوتا کیوں ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، شاید خمیر کا اثر ہے، نہیں معلوم کیوں ایسے دل جڑے ہوئے ہیں. نشانی کیا ہے؟ نشانی اربعین ہے. کروڑوں لوگ امام حسین کی طرف جا رہے ہیں، کوئی روکنا بھی چاہے تو نہیں روک پائے گا. اپنے لیے قربانیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، امام حسین کی طرف جاتے ہیں. کیا نشانی ہے؟ 1400 سال عزا ہو رہی ہے، کوئی کمانڈ ہے، کوئی کنٹرول ہے، کوئی سینٹر ہے، کچھ نہیں. چھوٹی چھوٹی عزا سے لے کر بڑی بڑی مجلسوں تک ہو رہی ہیں. کوئی بس اتنا ہی کرتا ہے، کچھ نہیں کر سکا تو مثال کے طور پر پانی لے کے کھڑا ہو گیا کہ امام حسین کا عزادار یہاں سے گزرے گا، پانی تو پیے. کچھ نہیں کر سکے گا تو یہ کرے. بھائی کوئی علم نکالے گا، بڑے علم سجائے گا، کوئی زلزلہ نکالے گا اسے سجائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو بعض اوقات ایک لکڑی پر کالا کپڑا لپیٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے. میں بھی عزادار ہوں. کل قیامت کے دن سید الشہداء کو یہ کہوں گا کہ میں بھی عزادار تھا، میں بھی رونے آیا تھا. یعنی کیا محبت ڈال دی خدا نے. اور ان تمام محبتوں کا مرکز اللہ نے بنت رسول اللہ کو قرار دے دیا. یہ عجیب ذات ہے. مثلا کسی کی عمر 50 سال ہو، 60 سال ہو، 50-60 سال میں فضائل نظر آتے ہیں، کارنامے شخصیتوں کے نظر آتے ہیں. اب ذرا تصور کرو کوئی سن میں 20 سال سے کم ہو، دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کا غم لوگوں کے دلوں میں ایسا بیٹھ جائے
کہ نکال نہ سکیں، ایسا غم دلوں میں بیٹھ جائے کہ نشانی بن جائے۔ اور اب ہمارے جیسے پڑھنے والے کو تو کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا ہے، بس اتنا کہنا ہوتا ہے کسی کا باپ دنیا سے گیا ہو اور تعزیت میں گھر میں آگ لگ گئی ہے، کچھ نہیں کہنا ہوتا۔ عجیب روایات ہیں ہمارے پاس، جو میں تو کیا ہمت کروں اور کیا میرے اندر طاقت رہے گی آپ کو پتہ۔ بس روایت عرض کرتا ہوں، کوئی امام کے پاس آیا اور امام سے کہا کہ مولا میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا مبارک ہو تمہیں۔ اس طرح کا ایک جملہ فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ بھیا آپ نے رونا شروع کر دیا، دیکھ رہے ہیں آپ، امام نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، آپ صحیح رو رہے ہیں، امام نے بھی گریہ کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے اتنا گریہ کیا کہ امام کا سر جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مولا ایسا گریہ کیوں ہے؟ فرمایا عجیب جملہ فرمایا امام نے، فرمایا اب جب تم نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اسے کبھی تھپڑ نہ مارنا، اسے کبھی تھپڑ نہ مارنا۔ تو ام الائمہ بنت رسول اللہ کے مسائل کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کوئی ان مرائل کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تمام تر تقدس اور احترام کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ بس انسان جملوں کو بولے اور گزر جائے اور کہے کہ بھائی یہ بنت رسول اللہ ہے، لیکن اس کو تھپڑ بھی لگا ہے، تازیانے بھی برسے ہیں، در و دیوار میں پسی بھی ہے، اور جب علی کو لجانے لگے تو علی کی حمایت میں کھڑی ہو گئی ہے۔ اور بس وہ موقع آتا ہے، ایک موقع کے اوپر جب دنیا سے جانے لگے، امام حسن امام حسین الوداع کرنے کے لیے آئے۔ امام حسین کھڑے ہوئے، کہا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے۔ اسماء بنت عمیس کہے کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فرمایا میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں۔ امیر المومنین کی روایت، خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے۔ ندائے غیبی آئی، اے علی بچے کو ماں سے جدا کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میں کہوں گا خدایا آج تو نے بچے کو ماں سے جدا کیا، کل چلیے حسین قتل گاہ میں ذبح ہو رہا ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے بی بی سیدہ کے مصائب کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں، ان کے راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔